زینیا اب بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ زینیا شہرام کو کھونا نہیں چاہتی، اسی لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنا بیبی پلان کرے گی۔ لیکن عین اسی وقت زینیا کو ایک ایسی آفر کی جائے گی کہ زینیا ایک بار پھر شہرام اور اپنی فیملی کو چھوڑ کر اپنے کریئر کو پریورٹی پر رکھے گی۔ زینیا آفس آتی ہے، تبھی زینیا کا باس اسے کہتا ہے، زینیا اگلے کچھ پروگرامز آپ کو مڈل ایسٹ میں جا کر کرنے پڑیں گے۔ زینیا تو یہ سن کر حیران ہو جاتی ہے کہ اب وہ بیبی پلان کرنے والی تھی اور ابھی اسے انٹرنیشنل ٹریول کرنے کا موقع ملا۔ زینیا ایک بار پھر سے کنفیوز ہو جاتی ہے۔ تبھی زینیا کا باس اسے کہتا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی تو آپ ابھی سے ہمیں بتا دیں، کیونکہ ہم بعد میں کوئی بھی لاس افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ ہم آپ سے اتنی غیر ذمہ داری کی توقع نہیں رکھتے۔ زینیا فیصلہ کرتی ہے کہ وہ ایک دفعہ شہرام سے بات کرے گی کہ بیبی تو پھر بھی پلان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ موقع اسے دوبارہ نہیں ملے گا۔ اس لیے زینیا گھر آتی ہے اور شہرام کو کہتی ہے، شہرام کیا آپ جانتے ہیں مجھے مڈل ایسٹ جانے کی آفر ہوئی ہے، میرے کچھ پروگرامز وہیں پر ریکارڈ ہوں گے۔ جس پر شہرام غصے سے زینیا کو کہتا ہے، زینیا تمہیں آج فیصلہ کرنا ہوگا، کیا تم اپنے کریئر کو پریورٹی پر رکھو گی یا پھر فیملی کو؟ تمہیں ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز چوز کرنی ہوگی۔ جس پر زینیا کہتی ہے، شہرام آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا آپ مجھے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں؟ جس پر شہرام کہتا ہے، نہیں زینیا، میں تمہیں چھوڑنے کی بات نہیں کر رہا، اگر تمہارا بیہیویئر ایسا ہی رہا تو مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہ سن کر زینیا تو بہت پریشان ہو جاتی ہے، لیکن زینیا بھی اپنی بات کی پکی ہے، اسی لیے وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ شہرام کو واپس آ کر منا لے گی، لیکن وہ یہ اپورچونٹی مس نہیں کرے گی۔ اسی لیے وہ اپنا سامان پیک کرتی ہے اور اگلے صبح ایئرپورٹ کے لیے نکل جاتی ہے۔ شہرام زینیا کی اس حرکت سے بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے۔ شہرام آفس میں بیٹھا زینیا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ فریال اس کے پاس آتی ہے اور شہرام کو کہتی ہے، سر آپ کافی پریشان لگ رہے ہیں، کیا سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ جس پر شہرام فریال کو اپنی ساری رودات سناتا ہے اور کہتا ہے کہ کس طرح سے زینیا اسے اگنور کر رہی ہے اور نہ ہی اس کا گھر پر دھیان ہے۔ زینیا نے تو مجھے میرے ماں باپ سے بھی الگ کر دیا اور اب وہ پھر مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ فریال شہرام کو حوصلہ دیتی ہے اور کہتی ہے، زینیا کو چاہیے تھا کہ وہ آپ سے اجازت لے کر جاتی، لیکن میرے خیال میں زینیا ایسی لڑکی نہیں ہے جو کسی کی بات سنے یا کسی کے لیے کوئی کمپرومائز کرے۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکی ہے، اس کے جو دل میں آتا ہے وہ کرتی ہے۔ شہرام کو فریال کی یہ باتیں کافی متاثر لگتی ہیں۔ شانزے بھی شہرام کے سامنے فریال کی بہت تعریفیں کرتی ہیں اور شہرام کے دل میں فریال کے لیے محبت جنم لینے لگتی ہے اور زینیا اس دھوکے میں ہے کہ شہرام اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ جبکہ دوسری طرف فریال اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ تبھی اس کی ماں اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں، میں تمہیں تمہاری محبت تک نہ دلا سکی، تمہارے سامنے میں نے زرار کی مہک سے شادی کروا دی۔ جس پر فریال کہتی ہے، نہیں امی، آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میری قسمت میں ہی لکھا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ زرار اب صرف میرا ہے اور جو میں کہوں گی زرار وہی کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اب جو مہک کہے گی زرار وہی کرے گا۔ امی مجھے صبر کیوں نہیں آ رہا؟ جس پر فریال کی ماں کہتی ہے کہ تمہیں حوصلہ دے دے کر میرا اپنا حوصلہ ختم ہو رہا ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ تمہارے نصیب خدا بہت اچھے کرے۔ تو دوستو، آپ کے خیال میں کیا زینیا کی غیر موجودگی میں شہرام اور فریال کی نزدیکیاں بڑھنے لگیں گی یا نہیں؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔